اللہ کے رسول کتنی امانت داری سے بزنس کرتے تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا. ٹائم کتنا ہو رہا ہے بتانا ہمیں بھائی, سنا گا. اللہ کے رسول ایک مرتبہ 20 جانور بیچنے کے لیے ایک بازار گئے. غلام ساتھ لے کر گئے, کھڑے رہے. تھوڑی دیر میں حضور کو ضرورت پیش آئی. آپ ضرورت پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو جانے سے پہلے اللہ کے رسول نے اس غلام کو بتایا تھا یہ 20 جانور ہیں, ان میں سے ایک جانور میں عیب ہے, یہ لنگڑا ہے, پیر سے کمزور ہے, اس لیے ان 20 اونٹوں 19 اونٹوں کی قیمت تو 19 اونٹوں کے برابر ہے, لیکن ایک اونٹ کی قیمت آدھے اونٹ کے برابر. غلام بیچتے وقت اسے یاد نہ رہا, اس نے بیچ دیا. اللہ کے رسول بہت دیر کے بعد آئے. آنے کے بعد دیکھا تو مال بک چکا ہے. حضور نے غلام سے پوچھا تم نے بیچتے وقت بتا کے بیچا یا چھپا کے بیچا؟ اس نے کہا یاد ہی نہیں رہا مجھے, کہ مجھے یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ ایک اونٹ کے اندر کمزوری تھی. اللہ کے رسول پریشان ہو. ہم ہوتے تو خوش ہوتے, چلو آج تو بڑی عقل مندی سے پتھر مارکیٹ میں بیچ کے آیا ہوں, اللہ کے دھو کے بعد شمار ہوگا تو. اللہ کے رسول پریشان ہو گئے اور اطراف میں جو بزنس مین تھے ان سے پوچھا بھائی یہ کون قافلہ آیا تھا, کس نے ہمارا مال خریدا, وہ کہاں گیا؟ تو لوگوں نے بتایا بہت دیر ہو گئی, وہ یمن سے آئے ہوئے لوگ تھے اور یمن جا چکے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کس راستے سے نکلے؟ لوگوں نے بتایا یہاں سے گئے. اللہ کے رسول اس غلام کو لے کر تیز سواری گھوڑ سواری پر بیٹھ کر حضور نکل گئے اس قافلے کو ملنے کے لیے. ایک رات اور ایک دن کا سفر کیا. کتنا؟ اور جا کر اس قافلے سے ملاقات کی اور کہا یہ اونٹ تم نے کہاں سے خریدے؟ کہا ہم نے مکے سے خریدے. کہا یہ مکے سے کہاں سے خریدے؟ کہا ہم نے محمد ابن عبداللہ کے غلام سے خریدا. وہ غلام ساتھ میں تھا. کہا اس سے خریدو؟ کہا کتنے خریدے اس سے؟ کہا 20 خریدے. حضور نے فرمایا ان 20 اونٹوں میں 19 تو اچھے, لیکن یہ 20واں ایک میں لنگڑا ہے اور کمزور ہے, اور ابھی تک قافلے والوں کو پتہ بھی نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا یا تو آدھے اونٹ کی قیمت واپس لے لو یا تو وہ اونٹ ہمیں واپس کر. انہوں نے کہا نہ وہ اونٹ رہنے دے, آدھے اونٹ کی قیمت آپ واپس کر. تو حضور نے فرمایا تم جب یمن سے آ رہے تھے مالک نے تمہیں جانور خریدنے کے لیے کہا تھا تو کیا نصیحت کی تھی؟ سنیے گا دل کے کانوں سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یمن سے نکلتے ہوئے ہمارے مالک نے نصیحت کی تھی مکہ جانا اور صرف بازار میں محمد ابن عبداللہ کا مال خریدنا, کسی اور کا نہیں خریدنا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور کو جو 2 لقب ملے تھے, ایک لقب تھا امین اور دوسرا صادق. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دونوں لقب اللہ کے رسول کو الحمدللہ تہجد کی وجہ سے ملے تھے, نہیں معاملات کی صفائی کی وجہ سے ملے تھے. آج اگر آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں صرف زبانی دعوت نہیں ہے, عملی دعوت بھی ہے. بھئی آپ بازار میں انگور بیچ رہے ہیں, بازار میں آپ سیب بیچ رہے ہیں, مسلمان کا لباس ہے ہمارا, دھوکہ دے کے بیچیں گے؟ یہ حضور نے زندگی دی ہے. ارادہ کریں یہاں سچ بول کے بزنس کریں گے. یہ پوری دنیا ہماری مسجدوں کے نمازوں کو دیکھ رہی ہے کیا؟ ہماری بزنس کو دیکھ رہی ہے. معاف کریں مجھے, سب سے زیادہ دھوکہ آج ہم دے رہے ہیں. اللہ کے رسول کے نام لینے والے دے رہے ہیں, ربیع الاول کا جشن منانے والے دے رہے ہیں, حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے والے دے رہے ہیں. کس منہ سے اللہ کے رسول کے پاس ہم منہ دکھائیں؟
یہ الامین اور صادق کا لقب اللہ کے رسول کو معاملات کی وجہ سے